یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کہاں گم ہو جاتے ہو؟ کہاں کی سیاحت کرتے پھر رہے ہو؟ کون ہے جس کے خیالوں میں کھو جاتے ہو؟ استغفر اللہ پیر و مرشد، میں تو بس ایک کم عقل اور خیال نہ آشنا درویش ہوں، لیکن مسلمانوں کا درد مجھے بے چین کیے رہتا ہے۔ عالم اسلام کے احوال پر غور کرتا ہوں تو ہر جانب دشمن ہی نظر آتے ہیں، اور یہی کیا کم تھا کہ آپس میں بھی دست و گریباں ہیں مسلمان، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، غداریاں ہو رہی ہیں برابر۔ اس فانی دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو ظالم کے آگے ڈال دیتا ہے۔ یہ سب بہت تکلیف دہ ہے پیر و مرشد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچتا ہوں تو اپنے حال پر شرم آ جاتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے فرزند۔ نا امیدی کا کوئی سبب نہیں، پھر بھی ہرس اور انا کے دعوے نے قابیل سے حابیل کا قتل کروایا۔ بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان کا سبب کوئی کچھ بھی بتائے مگر قاتل بہرحال قابیل ہے۔ بھائی کو قتل کرنے والا ہر انسان بے شک لائق لعنت ہے، مگر دوسری طرف جو بھائی قتل ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ کا دوست کہلائے گا۔ تو جو شخص بھی قابیل کے بجائے حابیل بنے گا وہ بے شک اللہ کو عزیز ہوگا۔ مرشد، میں قدس کا سوچتا ہوں اور دیگر مسلمان مملکتوں کا سوچتا ہوں۔ ہر کوئی اپنا حق جتا رہا ہے اس مبارک سرزمین پر۔ عیسائی بھی اسی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہر کوئی اسی کا دعوے دار ہے، ہر کوئی اسے اپنا کہتا ہے۔ ہاں فرزند، انسانوں کے خواب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنی زمین کو وارث صالح بندوں کو بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم افسردہ نہ ہو، ایمان امید کا سبب ہوتا ہے۔ ہر کوئی ہر معاملے میں یقیناً ریاکار نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کر کے بھی کسی سرزمین کا وارث نہیں بن سکتا۔ ہاں، جو حالت جنگ میں بھی نفس پر قابو رکھے، ملک خدا کا مالک یقیناً وہی ہوگا۔ جتنا زیادہ عادل، جتنا زیادہ مہربان حکمران، اس مبارک سرزمین کا وارث وہی بنے گا۔ ظالم اپنا نام چاہے سونے کے حروف سے لکھوا لے، تاریخ میں وہ ایک سیاہ تحریر ہی ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کا نام رحمان کی لوح محفوظ میں بطور نبی لکھا گیا، اور ہم سبھی نبیوں کی میراث کے امین ہیں۔ یقیناً پیر و مرشد، انشاءاللہ۔ چلو اب چلیں، بہت آرام کر لیا، اب کوچ کا وقت ہے۔ جی بالکل۔ حلب بہت یاد آتا ہے، ہمیں اپنے وطن جیسا لگتا ہے، اور اپنے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ السلام علیکم یا شیخ۔ وعلیکم السلام میرے پیر زادے۔ رب تم پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے۔ جنت مکانی مرشد کا ارشاد ہے کہ ہر پرندہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اڑتا ہے، شاہین شاہینوں کے ساتھ اور کوا کووں کے ساتھ۔ حلب میں بہت پرندوں کا ڈیرا ہو گیا ہے، مگر شاہین ایک جگہ ہے اور کوے ایک جگہ۔ سب اپنے اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کوئی فکر معاش میں ہے حرام حلال سے آنکھ موندے، اور کوئی اپنا مستقبل سنوارنے میں لگا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے یہ سوچے بغیر۔ انسانوں کی اپنی جوڑ توڑ ہے تو اللہ کا اپنا حساب ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یکساں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پہلے خود کو معافی کے لائق بنانا ہوتا ہے۔ کیسے لائق ہوں گی معافی کے؟ بیٹی، اگر معافی کے لائق بننا چاہتی ہو تو پہلے قلب کی صفائی کرنا ہوگی، اور قلب وجود کا اہم ترین حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے کہ رب زمینوں اور آسمانوں کی وسعت میں نہیں سما سکتا، لیکن اس بندے کے قلب میں سما جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے
ہمارا یہ قلب جو ہے، یہ مقام اولاد آدم کا سب سے بڑا خزینہ ہے۔ میری بچی، اگر چاہتی ہو تمہیں بخش دیا جائے تو حضرت خدیجہ جیسی بن جاؤ۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں جو اسلام پھیلنے کے اولین دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تمام مشرکین کے خلاف ثابت قدم رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو آپ کی دل جوئی فرمائی، اپنی تمام دولت تبلیغ دین کی راہ میں صرف کرتی رہیں۔ انسانوں میں سب سے پہلے وہی ایمان لائیں۔ جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے تو حضرت خدیجہ نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، اور اللہ کا عظیم کرم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اولاد نصیب فرمائی۔ تو یہ سب سے بہتر ہے کہ مسلمان عورت حضرت خدیجہ کے طریقے پر چلے۔